اللہم صلی علی کی خدمت گزار کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں، تم ذبح کرنے لگے ہو۔ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس کر دیں، نہ ہم ذبح کریں گے نہ کوئی سے تکلیف دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اب تو آ گیا ہے کہ اب تو نظر کرم ہو گئی نا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جو گئی، اب تو آ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیچ دو میرے ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں بھائی پیسے دوں گا۔ 100 دینار میں نبی پاک نے خرید لیا اور خرید کے فرمایا جا تو آزاد ہے، یعنی ہم اپنے جملوں میں بات سمجھائیں تو حضور نے فرمایا جا موج کر، تینوں کو نہیں پوچھتا، جا موج کر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر واپس آیا، حضور کے کان میں کوئی بات کی، نبی کریم نے فرمایا آمین، دوسری بات کی کہا آمین، تیسری بات کی کہا آمین، چوتھی بات کی تو حضور نے آمین بھی کہا اور رونے بھی لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کا خوف دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا کی ہے اور میں رو پڑا ہوں، اس نے دعا کی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے۔ تو میں رو پڑا، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی یہ دعا اللہ سے مانگی تھی کہ یہ آپس میں نہ لڑے، تو میرے رب نے کہا محبوب یہ دعا نہ مانگ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کے اختلاف ہوں گے۔ اس دعا پر حضور رو پڑے، وہ بس نظر کرم پڑ گئی نا، اونٹ پر پڑ گئی تو کرم ہو گیا، کمال ہو گیا۔ او بھائی تعلیم بھی حاصل کرو، محنت بھی کرو، جد و جہد بھی کرو، مشقت بھی کرو، سبق بھی وقت پر یاد کرو، محنت بھی ساری کرو، لیکن یاد رکھنا جس کو دعا لگ جائے نا، ہاں جس کو اماں کبھی کہہ دینا پتر تینوں اللہ انہیں دینے نے تیرے کو سامنے نہیں جانے، جس کو کبھی اس کا باپ کہہ جائے جاتے ہوئے کہ بیٹا میری دعائیں تیرے پیچھے ہیں، جس کو اس کے استاد نے کہہ دیا کہ بیٹا میں راضی ہوں کرم ہو جائے گا، اور جس کو اس کے مرشد نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں امید ہے رب رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ او دعا کرو نظر کرم ملے، نظر کرم، سیاستیں نہ کرو، تیزیاں نہ دکھاؤ، آگے آگے بڑھ کے چالاکیاں نہ دکھاؤ، کوئی ایسا رنگ کرو، کوئی ایسی خدمت کرو کہ جس سے نظر کرم ہو، جس سے دعا ملے، جس سے ماں راضی ہو، باپ راضی ہو، غریب راضی ہو، شیخ راضی ہو، استاد راضی ہو۔ کچھ بچے دعائیں کراتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں۔ یہ جو لیتے ہیں نا ان کو لگ جاتی ہے دعا، یہ جو لے لیتے ہیں ان کو دعا لگ جاتی۔ اور میں نے بہت سارے دیکھے ہیں جن کو دعا لگی ہوئی، کہتے ہیں میں کلاس ہی چوتے نلیک ساں پر دعا لگ گئی، میں ایڈا پڑھے آتے نہیں پر میں نو دعا لگ گئی، کئیاں نو نظر لگ گئی ہے، او نہیں اے والی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظروں میں آنا، نظروں میں رہنا، نظروں میں ہر وقت موجود رہنا، یہ نا اب میرے پاس وقت نہیں بچا اور مضمون بڑا سارا بچ گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بات، یہ نظر لگ جائے نا تو یہ بڑی دور تک ساتھ دیتی ہے۔ نظر اگر لگ جائے، درویش نے اپنے شیخ سے اپنے محبوب سے کہا تھا کوئی نظر ڈال دے، تو اس نے کہا پوری نظر ہی، نگاہ ڈال دے، اس نے کہا پوری نگاہ، اس نے کہا چل نگاہ نہ صحیح گاہے گاہے صحیح، کبھی کبھی صحیح پر ڈال دیا کر، کوئی تھوڑی سی نظر ہو جائے نا، کبھی یہ کمال ہو جاتا ہے۔ کوئی دعا کبھی حضرت جلابیب مسلم میں موجود ہے، کالے رنگ کے تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، حضور کی نظر میں آ گئے۔ محبوب نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے حضور، ہمیں کس نے رشتہ دینا ہے؟ فرمایا جا فلانے گھر ان سے جا کے کہہ تمہاری بچی سے جلابیب کا رشتہ محمد عربی نے طے کر دیا ہے، جا کے ہو گیا تیرا رشتہ، نبی کریم نے کرایا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پھر ایک جنگ میں حضور نے فرمایا تیاری کر جہاد پہ جانا ہے، تیاری ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فرمایا ڈھونڈو کون کون شہید ہوا، سب کو ڈھونڈ لیا، فرمایا ایک رہ گیا اسے بھی ڈھونڈو، مسلم شریف میں ڈھونڈو نا ایک رہ گیا، نظر میں جو آ گئے
ادھر بھی ڈھونڈا ادھر بھی ڈھونڈا، یا رسول اللہ کسے ڈھونڈے؟ فرمایا جلابیب کو ڈھونڈو۔ 7 کافروں کو قتل کر کے بیچ میں شہید ہوئے پڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے لاشیں ہٹائیں، فرمایا دیکھو یہ جلابیب، یہ نہ سب کو قتل کر کے 7 کو پھر شہید ہوا۔ اور پتہ لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنا منی، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ لفظ جو حضرت امام حسین کے لیے کہے، مولا علی کے لیے کیے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، جناب جلابیب کے لیے بھی کہے، فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر فرمایا قبریں کھودو، مزارات تیار ہوئے، قبریں کھودی گئیں، ہر ایک کو لوگوں نے قبر میں اتارا۔ جناب جلابیب کی باری آئی تو یوں ہاتھ پھیلائے مدینے والے محبوب، فرمایا میرے ہاتھوں پہ رکھو نا۔ حضور خود قبر میں اترے، نظر جو پڑ گئی، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر ان کو قبر میں رکھا، پھر محبوب نے چہرہ کعبے کی طرف کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلمانوں ذرا غور کرنا، جس کی قبر میں دفن ہونے سے پہلے رحمت للعالمین اتر جائیں، کوئی فرشتہ ان سے حساب پوچھے گا؟ کوئی سوال جواب ہوگا؟ جب اللہ کی ساری رحمتیں تو پہلے سے قبر میں موجود ہیں، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نظر جو پڑ گئی تو دعا کرو نظر پڑ جائے، محنت بھی کیا کرو پر نظر کا انکار نہ کرو، نظر میں بھی کمال ہوتا ہے، نظر کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔ کریم کی نظر میں جو آ گئے، اور یہ صرف اس دور کی بات ہی نہیں، حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام دجال کے خلاف جہاد کرنے نکلیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔